الرحمن الرحیم درس ترمذی شریف آپ کے سامنے حاضر ہے اور حدیث نمبر 704 705 706 707 708 709 اور 710 یہ تمام حدیث کو سماعت فرما کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، فالو کریں، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی بہت سارے آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائے۔ 704 نمبر حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عرفہ کا دن جو ہے قربانی کا دن اور ایام تشریق ہماری اہل اسلام کی عید کے دن اور یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اللہ تو حضرات گرامی قدر، جس طرح کہ ایک دن میں 5 اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح سال میں 5 دنوں میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ 3 دن عید الاضحیٰ کے اور ایک دن جو ہے عید الفطر کا، اور 9ویں ذی الحج کا بھی جو حاجی حضرات ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے، یعنی ذی الحجہ کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ۔ تو حضرات گرامی قدر، اگر کوئی شخص سال بھر کے روزوں کی نظر مانتا ہے تو وہ ان 5 ایام کے روزے نہیں رکھے گا، بلکہ تکمیل سال کے لیے ان ایام کی بجائے دیگر 5 دنوں کے روزے وہ رکھے گا۔ سوال، کیا ایام تشریق میں روزے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد اور امام شافعی کا موقف ہے کہ مطلقاً منع ہے، جی مطلقاً منع ہے۔ حدیث نمبر 705 سماعت فرمائیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پچھنے لگوانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت رافع بن خدیج کا بیان آپ نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح حدیث لکھا ہے، حسن صحیح ہے۔ آئیے اگلی حدیث سماعت فرمائے۔ حدیث نمبر 706 پچھنے لگوانے کے بارے میں آگے جو رخصت ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے تھے۔ حدیث نمبر 707 حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے تھے۔ یہ حدیث جو ہے یہ غریب حدیث ہے۔ اور حدیث نمبر 708 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان پچھنے لگوائے تھے۔ آپ اس وقت حالت احرام میں بھی تھی اور روزے کی حالت میں بھی تھے۔ اچھا، آگے شرح جو ہے ائمہ کرام کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ تو حالت روزے میں پچھنے لگوانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں، اس بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل، امام اسحاق کا موقف ہے کہ حالت روزے میں پچھنے لگوانا روزہ توڑ دیتا ہے، لیکن اس سے قضا اور کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ انہوں نے حدیث باب سے استدلال کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اوزاعی، حضرت امام حسن بصری اور حضرت امام ابن سرین اور حضرت امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے کہ حجامت مفسد صوم نہیں لیکن مکروہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اور امام شافعی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال لیا کہ حضور علیہ السلام نے حالت احرام میں روزہ رکھ کر پچنے لگوائے۔ علاوہ ازیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی: پچنے لگوانا، طے کرنا اور احتلام ہونا۔ تو یعنی کہ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حالت روزے میں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اختلاف سے بچنے کے لیے اس طرح کا کام نہ کیا جائے۔ افطاری کے بعد کر سکتا ہے، رات میں پچنے لگوا سکتا ہے، تو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح انجیکشن کا بھی اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت ہے تو نس میں انجیکشن نہ لگوایا جائے، گوشت میں انجیکشن لگوا لینے سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 709، صوم وصال رکھنا یعنی بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے، اپنا ایمان تازہ کیجیے، حضور کا فرمان سن کر دوسروں تک پہنچا کر سعادت حاصل کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم لوگ صوم وصال نہ رکھو۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں، میرا پروردگار مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔ ہوا کیا تھا، یہ واقعہ کیا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بغیر سحری کے روزے رکھنے شروع کر دیے حضور نے، تو صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ نے بھی وہی کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کے چہروں پر جو ہے نا وہ آثار محسوس ہوئے، پیلا پن تھا۔ تو حضور نے پوچھا بھی تم لوگوں کے چہرے اتنے کیوں ایسے پیلے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم صوم وصال رکھ رہے ہیں، یعنی کہ بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم جو ہے نہ کیا کرو، کیوں کہ تم میرے جیسے نہیں ہو، میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس حدیث میں کھانے پلانے سے مراد روحانی طور پر کھلانا پلانا ہے، جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اب وہ رب ہے، کیسے کھلاتا ہے کیسے نہیں کھلاتا یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی ذات ہے، لیکن حضور نے تو یہ فرما دیا نا کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو حضرات کرام قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ محبت تھی۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 1 ہفتے کا روزہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا اور پلاتا تھا۔ اللہ قربان جی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک اور امام احمد، امام شافعی اور امام سفیان ثوری کا موقف ہے کہ صوم وصال جو ہے مکروہ ہے، نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ جب سرکار نے منع فرما دیا تو ایسے بغیر سحری کے نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 710، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بعض اوقات صبح و صادق کے وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، اپنی اہلیہ کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے پھر آپ غسل کر لیتے تھے اور اگلے دن روزہ بھی رکھ لیتے تھے۔ یعنی کہ روزہ اگرچہ جنبی حالت میں بندہ ہے روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھ کر غسل کر سکتا ہے، روزہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔